جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا؟ کوئی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا قافلہ لے کے سیریا، جب آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خاندان بنو اسد ہے جی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ بہت بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بزنس مین خاتون تھیں جی اس دور کی۔ تو لوگ ان کا مال لے کے مختلف شہروں میں جاتے تھے اور ٹریڈ کرتے تھے اور ان کو معاوضہ ملتا تھا۔ تو اس دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کا مال جو ہے وہ سیریا جانا تھا جی۔ تو حضرت ابو طالب نے ریکویسٹ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹائٹ ہیں، کات پڑا ہوا ہے، تو اگر آپ ٹریڈ کے لیے چلے جائیں تو آپ کا مال لے کے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو خود حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جا کے ان کو بتائیں کہ میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بندے تلاش کر رہی ہیں۔ تو لیکن سرکار نے کہا کہ خود جا کے سوال کرنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، وہ خود ہی بلا لیں گی۔ تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی یہ سوچا ہوا تھا، لیکن ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آپ کو کہیں۔ لیکن جب انہوں نے حضرت ابو طالب اور سرکار کی گفتگو سنی تو پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی ایمانداری اور آپ کی جو ہے نا کہ کریکٹر سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو آپ جائیں گے تو جو میں پیسے دوسرے لوگوں کو دوں گی اس سے ڈبل آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مال جو ہے وہ لے کے یہاں سے گئے۔ اور اب یاد رکھیے گا کہ ایک غلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا، میسرہ، اور میسرہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں کوئی بھی رائے جو ہے نا اپنی رائے نہیں دینی، بس ان کی رائے کو ہی متقدم رکھنا ہے جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میسرہ کو بھیجا گیا تھا، جسٹ ان کی خدمت کے لیے ساتھ جو ہے وہ بھیجا گیا تھا جی۔ تو یہ قافلہ جو ہے جب مدینہ سے اپنا مکہ سے گیا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد تھی اونٹوں کی، اور پھر یہ شام پہنچے ہیں اور بسرا نامی جو مطلب علاقہ جو ہے وہاں پہ گئے تھے۔ تو وہاں پہ پہلے آپ ہوتا ہے جب 12 سال کی عمر میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک جرجیس نامی راہب جو ہے نا اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس دفعہ جب گئے ہیں تو نستورہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے بھی آپ کی نبوت کا اعلان کیا تھا، یعنی آپ کی گواہی دی تھی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ نستورہ جو ہے اور جرجیس کے درمیان تقریباً 13 سال کا عرصہ بنتا ہے، مطلب ہے کہ ٹائم گزر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جرجیس جو ہے وہ مر گیا ہو یا یہاں سے چلا گیا ہو، لیکن اب اس کی جگہ پہ کون تھا جی؟ نستورہ تھا۔ تو یہ کامیاب سفر تھا جی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی ٹریڈ کی جو ہے نا خوبیاں بتائیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اپنی چیزوں کا ریٹ کم رکھنا، سیل کو زیادہ کرنا، باقی چیزوں میں اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی اس میں نقص ہے تو اس کو کیا کیا جائے جی؟ لوگوں کو بتایا جائے۔ تو ایمانداری اور مطلب ایک اچھی ٹریڈ کی مثال جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب سفر کر کے واپس آئے، کیونکہ یہ جو گیا تھا قافلہ گیا تھا یہ ذی الحج جو ہے نا اس کی تقریباً 12 یا 14 تاریخ کو یہاں سے مطلب ہے کہ روانہ ہوئے تھے، جب سرکار کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی۔ تو کامیاب جو ہے کہ قافلہ جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ کما کے واپس آیا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ بعد میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریاں میسرہ کی زبانی سنی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ کی سہیلی تھی نفیسہ، وہ شادی کا پیغام جو ہے وہ لے کے گئیں، جس کو سرکار نے ایکسیپٹ کیا۔ وہ انشاءاللہ اگلی جو ہے سٹوری میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی، اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کس طرح ہوئی، اور وہ سارے معاملات انشاءاللہ جو ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ ڈسکس کیا جائے گا جی۔ آج تک اتنے جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں جی۔ تھینک یو جی۔